جو تمہارے ساتھ لڑائی بھی نہ کریں اور تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نہ نکالیں، ملک بدر بھی نہ کریں۔ دو باتیں، لڑائی بھی نہیں کرتے اور تمہیں ملک بدر بھی نہیں کرتے، تمہارے دین اسلام کے اندر کسی قسم کی وہ رکاوٹ پیدا نہیں کرتے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین، تو اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں فرماتا ان تبروہم وتقسطوا، کہ تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ خالق کائنات اس بات سے منع نہیں کرتا ان کافروں سے جو کہتے نہیں ہم نے اسلام قبول تو نہیں کرنا لیکن ہم آپ کے اسلام میں کسی قسم کی مداخلت بھی نہیں کریں گے۔ یہ یاد رکھنا۔ ہاں، یہ جو مداخلت کرنے والے کافر ہیں نا، ان کے بارے میں ہمارا قرآن، ہمارا دین اسلام کچھ اور رہنمائی کرتا ہے، اور یہ امریکہ اسرائیل ہیں سارا اسلام لتاڑ کے رکھنے کے بعد ہے، اور ہمارے حکمران کہتے ہیں نہیں دین اسلام تو ہے محبت کا بھائی چارے کا، اور دین اسلام کو سمجھنے کے لیے بھی کوئی دین اسلام پڑھنا پڑے گا، یا ان سے پوچھو جنہوں نے دین اسلام پڑھا ہے، ان شباز شریف تے دین اسلام دی تشریح کرن تو رہا، یا عمران خان کو تسی پوچھو کہ کافراں نال اسلام دا رویہ کی ہونا چاہیے، وہ تے قرآن دی ایک آیت بھی نہیں سنا سکتے، وہ تے نبی دا ایک فرمان بھی نہیں سنا سکتے۔ جہے کافراں دے نال اسلام نے چنگے رویے دا درس دیتا ہے نا، انہاں دے بارے انہیں کہا کہ او جہے تواڈے دین اسلام ٹنگ نہ اڑان، جہے تانوں تنگ نہ کرن، جہے تانوں ملک بدر نہ کرن، او تواڈے ملک چ آ کے پنگے لوے تے دسو نا امریکہ نے کیڑا مسلمان ملک ہے جتھے انہیں جا کے دہشت گردی نہیں کی تھی تے مسلمانوں نے ماریا کوئی نہیں؟ کیا ہم اپنی تاریخ سے ناشنا ہیں؟ ہم شام بھول گئے، ہم عراق ایران بھول گئے، ہم فلسطین کا ظلم بھول گئے ہیں، اور ہم کشمیریوں کو بھول گئے؟ کہاں اس نے مداخلت نہیں کی ہے؟ آج بھی جا کر دیکھو، سارا برما اجڑنے کے بعد اس نے اس کی وزیر اعظم کو بلا کر اس نے اس کو اعزازی شیلڈ سے اس نے نوازا اس کو۔ ہم بھولے نہیں یہ سارا ظلم و ستم ہے۔ ان کے ساتھ ہمارا رویہ اور ہے، وہ کافر جو دین اسلام میں مداخلت نہیں نہ کرتے، تو قرآن کہتا ہے ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو انصاف سے، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آگے نا اس کا شان نزول بھی لکھا ہوا ہے، شان نزول بھی لکھا ہوا کہ بیٹا صحابی تھا اور والدہ مشرکہ تھی، اور والدہ اپنے بیٹے کے لیے، سگے بیٹے کے لیے تحفے تحائف لے کر آئی ہیں، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا تو آپ نے ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ اسلام میں داخل نہیں، میں آپ کے تحفے تحائف لے نہیں سکتا ہوں۔ اب دیکھو سگا بیٹا، ماں اس کے لیے تحفے لے کر آئی ہے، اس نے کہا میں نے تحفے نہیں لینے ہیں۔ اب لکھا مفسرین ہے کہ یہ آیت کریمہ اللہ نے ان کے بارے میں نازل فرمائی ہے کہ وہ کافر کہ جو تمہارے دین اسلام میں مداخلت نہیں کرتے، ان کے ساتھ لین دین کرنے کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، ان سے لے لو چیز ایتھے ڈونلڈ ٹرمپ نو سونے دے تاج تے سونے دی تلواراں پیش کیتیاں جا ہیں، وہ بندہ انہاں نو پوچھے کہ اینو دینیاں سی سونے دی تلواراں ہیں کہ جن نے سارا افغانستان اجاڑ کے رکھ دیتا تے حالی بھی فلسطین دے اندر دسو نا کوئی اسرائیل کی ہے، اسرائیل امریکہ ہی ہے، انہیں اپنے کو ایک الگ ریاست بنا کے دنیا تو بدنامی تو بچن واسطے تے فلسطینی زمیناں تے قبضہ کرنے واسطے انہیں سارا کچھ پا تھا، وہ قرآن اینو نہیں کہندا۔ ہاں، یہ بارے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے بعد دوسری آیت کریمہ اس کے اندر فرمایا لا ینہاکم اللہ، اللہ منع نہیں کرتا ان کے ساتھ لین دین معاملات کے اچھے برتاؤ سے، اللہ منع نہیں کرتا کن سے؟ جو اسلام میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرتے، مسلمانوں سے قتال نہیں کرتے، ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالتے۔ اگلی کیٹیگری نا جو کفر اور جو کافر اسلام کے اندر مداخلت کرے، تو آگے اللہ نے فرمایا انما ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں منع کرتا ہے ان کے ساتھ اچھے برتاؤ سے، اللہ تمہیں منع کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی یہ تو آیت، یہ تو نص قطعی ہے نا، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، وہ جو تمہارے ساتھ دین کے معاملے کے اندر لڑائی کرے نا، وَأَخْرَجُوكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالیں، جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالے، تو خالق کائنات ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں منع فرماتا ہے۔ کس بات سے منع فرماتا ہے؟ کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا اچھا برتاؤ جائز نہیں ہمارے دین اسلام کے اندر۔ اب اس کیٹیگری کی روح سے آپ دیکھ لیں کہ کس ملک کے ساتھ ہمارا اچھا برتاؤ ہو سکتا ہے، کس کے ساتھ؟ اور ظلم بالائے ظلم یہاں تک رہا کہ وہ ملک جنہوں نے ہمارے آقا مولا کی شان کے اندر صریح توہین کی سرکاری سطح پر،
ہمارے حکمرانوں نے جا کے ان کے ساتھ بھی ہیں، ان کے ساتھ مصافحے کیے، ان کے ساتھ معانقے کیے، ان کے ساتھ جفیاں لگائیں۔ یہاں تو ہمارا دین اسلام کہتا ہے گستاخ رسول کے بارے میں کسی کے دل کے اندر کروڑواں حصہ بھی کوئی نرم پہلو آیا نا تو اس کا ایمان چلا جائے گا، بندہ کافر ہو جائے گا۔ کہ گستاخ رسول کے بارے میں انسان نے اپنا ایمان بچانا ہے تو اس کے بارے میں کروڑواں حصہ بھی دل کے اندر نرمی آ گئی تو کافر ہو جائے گا بندہ۔ تو دسو جڑا جفیاں لا رہے جا کے ہیں وہ دل چ کوئی نرمی نہیں، جڑا ہس کے مل رہا ہے انہوں ہیں، جڑا وہ دعوت جا رہا ہے تو انہوں اپنی دعوت بلا رہا ہے، وہ مسلمان رہ جائے گا بات کتنا ہے۔ یہ مسلمانوں ہمارا دین اسلام کسی جگہ پر بھی ہماری ہے، یہ ایک کافروں کی وہ کیٹیگری کہ جو اسلام کے مقابلے کے اندر پوری دنیا کے دوسری کیٹیگری ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جو اسلام کے اندر مداخلت نہیں کرتے لیکن اسلام قبول نہیں کرتے۔ تیسری انہوں نے کہا کہ جو اسلام کے اندر مداخلت کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اور چوتھی کیٹیگری وہ ہو کہ جو اسلامی ملک کے اندر کافر، اسلامی ملک کے اندر کافر رہتا ہے لیکن وہ اسلام کے ماتحت رہتا ہے، جس کو ذمہ کہا جاتا ہے۔ حکومت اسلام کی ہے، وہ ٹیکس دیتا ہے، اسلام کے قانون کو مانتا ہے اور اسلامی ملک کے اندر رہتا ہے، اس کو ہمارے ہاں شریعت کے اندر ذمہ کہا جاتا ہے۔ اور ذمہ بندہ جو اسلامی ملک کے اندر رہتا ہے، ہمارے دین اسلام کے اندر واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کے جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے، کافر کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری ہے۔ وہ بندہ جو اسلام کے ماتحت اسلامی ملک کے اندر ٹیکس دے کر اسلام کے قانون کے ماتحت رہتا ہے، حکمرانی اسلام کی ہے۔ واضح طور پر ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان معجم طبرانی کے اندر امام طبرانی نے لکھا اور دیگر محدثین نے لکھا، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل معاہدا بغیر کنہۃ حرم اللہ علیہ الجنہ۔ غیر مسلم بندہ تھا، کافر تھا، مسلمانوں کے ملک کے اندر رہتا تھا، ٹیکس دے کر اسلام کی حکومت کے ماتحت، سرکار نے فرمایا اس کو کسی مسلمان نے بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، وجہ کوئی نہیں، بغیر وجہ کے، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس مسلمان بندے کے لیے جنت کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، جنت میں نہیں جائے گا وہ بندہ، حرام ہو گئی اس بندے کے لیے جنت۔ اس سے بڑی غیر مسلموں کے لیے ذمہ داری کوئی دیکھ کر دکھائے جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ کر چلے گئے۔ اور سرکار نے فرمایا تھا کہ میں پھر کل اس ذمہ کے حق کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر مقدمہ پیش فرماؤں گا۔ اس سے بڑی کوئی، لیکن یہ یاد رکھو بغیر کسی وجہ کے، اگر کسی نے کسی غیر مسلم کسی کافر کو جو اسلامی ملک کے اندر رہتا تھا بغیر کسی وجہ کے مارا، یہ یاد رکھنا، بغیر کنہۃ، وجہ کوئی نہیں۔ اب یہاں پر غیر مسلم سرکار کی توہین کرے اور اس کے بعد یہ کہے اور اس کے بعد کوئی ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ کر یا دین اسلام کے وہ بھاشن دے کہ نہیں اسلام تو اس کی جان و مال کی تحفظ کی ذمہ داری دیتا تھا، تو اسلام نے کہا تھا بغیر کسی وجہ کے ہے اس کو تحفظ ملے گا کہ جس نے کوئی جرم نہیں کیا ہوگا۔ اگر کوئی جرم کرے گا تو اس کا معاملہ اس سے جدا کرنا آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا مجوسی ابو لولو فیروز، اس نے حضرت عمر کو جب خنجر مارا، حضرت عمر کے لیے دودھ لایا گیا تو وہ بھی جہاں اس نے خنجر مارا تھا پسلیوں سے نکل گیا، بعد کے اندر شہد لایا گیا، آپ نے وہ پیا تو وہ بھی پسلیوں سے نکل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے جو آخری وصیت، جب طبیبوں نے کہا نا کہ حضرت عمر کو کہ اب آپ کے لیے دوبارہ صحت یاب ہونا، پتہ چل گیا نا آپ کو، وہ زخم ایسا لگ گیا کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اب دوبارہ صحت یاب نہیں ہو سکتا ہوں، طبیبوں نے بھی کہہ دیا کہ حضرت عمر کو کہ آپ کوئی وصیت فرما دے لوگوں کو، آپ کے پاس دن تھوڑے ہی ہیں۔ 3 دن آپ حیات رہے اس زخم کے بعد۔ سنو مسلمانوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت کے اندر جو وصیتیں فرمائی نا، ایک وصیت حضرت عمر کی یہ بھی تھی، آپ نے اپنے قریبی ساتھیوں کو بلایا تو فرمایا میں نا جو ہمارے ملک کے اندر مدینہ منورہ اور جہاں تک اسلام کی ریاست ہے، جس وقت حضرت عمر اس دنیا سے پردہ فرما کر گئے، جو 36 لاکھ مربع میل تک اسلام تھا اور ایک ہی حکمران تھا جس کو دنیا عمر کے نام سے یاد کرتی۔ 36 لاکھ 36 لاکھ مربع میل ہے،
کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی ٹی وی نہیں، کوئی میسج نہیں ہے۔ کوئی بندہ ہوئے ایماندار 36 لاکھ مربع میل تک وہ دی ریاست ہوئے، مجال ہے کسی دی کوئی ایک چوانی دی بھی کوئی ہیری پھیری کر کے وکھاوے۔ اور انسان دے انسان رہی، کسی جانور دی بھی جرت نہیں دی، حضرت عمر دے زمانے دے اندر ہے کوئی زیادتی کر کے وکھاوے۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ 36 لاکھ مربع میل کی حکومت کے اندر وہ غیر مسلم جو ٹیکس دے کر ہماری حکومت کے ماتحت رہتے ہیں، فرمایا کوئی بندہ ان کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اگر کوئی بندہ ان کے ساتھ زیادتی کرے گا تو اللہ کے ہاں اس نے جا کر جواب دینا ہے، اللہ کے ہاں اس بندے نے جا کر جواب دینا ہے جو اس بندے کے ساتھ زیادتی کرے گا جو ٹیکس دے کر ہماری حکومت کے ماتحت رہتا ہے۔ آگے محدثین نے لکھا کہ حضرت عمر نے یہ بات کیوں بیان کی؟ آپ نے فرمایا چونکہ وہ تھا مجوسی جس نے حضرت عمر کو خنجر لگایا تھا، آپ کو یہ خدشہ ہوا کہ میرے بعد لوگ، چونکہ یہ غیر مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، تو لوگ پھر بعد کے اندر، چونکہ میں وقت کا امیر المؤمنین ہوں، ایسا نہ ہو کہ کہیں بعد کے اندر لوگ جو غیر مسلم اس ملک کے اندر رہتے ہیں ان کے اوپر چڑھ دوڑے اور ان کا قتل عام شروع کر دے ہیں امیر المؤمنین کی قتل کی وجہ سے، کہ جس قبیلے سے وہ تھا، جس خاندان سے وہ تھا، صحابہ ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں۔ حضرت عمر نے اس وجہ سے یہ وصیت فرمائی کہ قاتل یہ ہے، کسی اور کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ فرمایا جو اس ملک کے اندر رہتے ہیں ٹیکس دے کر، اگر کسی نے ان کے ساتھ زیادتی کی تو اللہ کے ہاں جا کر جواب دے گا۔ یہ وصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے فرمائی۔ اچھا، اب سب نے لکھا کہ وہ مجوسی تھا، سب نے لکھا وہ مجوسی تھا۔ ساڈے کول وہ بھی بندے نے جنہوں نے مجوسیاں کا بھی مزار بنا چھڈیا، انہوں نے بھی چادر چھڈ دی۔ ایتھوں لوگ 1,70,000 لا کے تے مجوسی دے مزار تے فاتحہ پڑھن جا رہے ہیں۔ مجوسیاں دے بھی مزار، اے ویکھو انٹرنیٹ تے جا کے اتنے لکھنا ابو لولو فیروز، تے او دا مزار بھی آ جائے گا، تے اتنے تانوں بندے اتنے ہاتھ بان کے کھلوتے بھی نظر آ جان گے کہ بڑے ادب دے نال ابو لولو فیروز دے مزار تے حاضری دیتی جا رہی ہے۔ جہاں کی مٹی جہاں کا خمیر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت فرمائی۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ظاہری حیات کے اندر یہ کہ غیر مسلموں کو جو تحفظ اسلام نے دیا ہے نا، یہ کسی اور نے نہیں دیا۔ یہ بات یاد رکھ۔ ہم یہ موضوع اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں، پچھلی جمعرات پچھلی بدھ والے دن ایک واقعہ پیش آیا جڑاں والے کے علاقے کے اندر کہ ایک شخص نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر صریح توہین کی، اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر توہین کرنے کے بعد قرآن پاک کی صریح توہین کی۔ میں اس بات کو بیان کر دوں گا۔ اچھا، اس واقعے کے اوپر جو طوفان بدتمیزی ہوا نا، ٹی وی اینکر کیا، سیکولر طبقہ کیا، نیچے سے لے کر اوپر تک ہر بندہ ہے۔ اس واقعے کے بعد وہ ایک واقعہ نا سوچی سمجھی سازش کے ساتھ پلانٹڈ واقعہ تھا، وہ تیار کیا گیا واقعہ، خود ہی انہوں نے توہین کی، اور ان کے پیچھے ان کے محرکات تھے، خود ہی پھر چرچ کو جلایا۔ اب ساری رپورٹ آ چکی ہے، ایجنسیوں نے کہا کون تھے چرچ کو۔ وہ جس نے توہین کی وہ تھا عیسائی مذہب کا بندہ۔ جس وقت لوگ مشتعل ہوئے، تھانے دار آیا، اس نے اس کو گرفتار نہ کیا تو لوگوں نے پھر پکڑ کر جو چرچ تھا نا اس کو آگ لگا دی، اور اس کے ساتھ کوئی 1-2 ان کے گھر تھے جو چرچ کے ساتھ منسلک تھے، ان کا بھی کوئی سامان توڑ پھوڑ کیا۔ 4 دن نا جڑاں والے کرفیو لگ گیا رہا، فوج اتنے آ گئی، رینجر آ گئی، پولیس آ گئی، تے کرفیو لگ گیا۔ اچھا، بندہ اتنے کوئی نہیں مریا، چرچ سڑیا، توڑ پھوڑ ہوئی، آگ کو لگی، بندہ نہیں مریا، نہ انہوں دا نہ مسلمانوں دا۔ تے ظاہری گل ہے جنہ درد انہوں کفر دا ہے، انہوں کدی قرآن دی عزت دا ہوندا یا حضور دی عزت دا ہوندا تے اور گل ہی کوئی نہیں۔ میں اے واقعہ اس وجہ نال بیان کر رہا ہوں، اے موضوع میں اس وجہ نال بیان کر رہا ہوں، اس واقعے تو بعد نا لوکاں نے نا جڑی اصل گل تھی نا، اصل وجہ انہوں چھڈ کے نا تے او جی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو کوئی جلائے۔ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، بالکل یہ یاد رکھو۔ اسلام نہیں کہتا کہ کسی کا چرچ، کسی کا مندر تم جا کر جلا دو، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بالکل نہیں دیتا اسلام۔ لیکن سب لوگوں نے اس بات کے اوپر بولتے تھے، اصل جو بات تھی نا مین ایشو، اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ چرچ جلا کیوں ہے،
یہ عمارتوں کی توڑ پھوڑ کیوں ہوئی ہے؟ یہ سامان یہ ہنگامہ الہی، اور یہ 4 دن کے لیے یہ جو پورا جڑا والے کا نظام، کاروبار بند رہے، ادارے بند رہے، تعلیمی ادارے بند رہے، اصل وجہ کیا تھی؟ اس کے اوپر کسی بندے نے بات بھی نہیں کی۔ یہ ظلم والا ہی ظلم ہے کہ قرآن کی توہین ہو، صریح توہین ہو، ہمارے آقا مولا کی صریح توہین ہو، اور مسلمان کے دل کے اندر اس کو احساس تک بھی نہ ہو، اور وہ ایک لفظ بھی نہ بولے۔ میں یہ موضوع اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ کافروں کی نا جو کیٹاگری ہے نا اس کو سمجھو، کہ ہمارا رویہ کافروں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اسلام کیا درس دیتا ہے، ہمیں یہ ساری گفتگو سمجھنی پڑے گی اس واقعے کے تناظر کے اندر، کہ جو کافر ہمارے دین اسلام میں مداخلت نہیں کرتے، بالکل اسلام ان کو کہتا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، لین دین ہمارا ان کے ساتھ اچھا ہے۔ جو ٹانگ اڑاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا اچھا برتاؤ نہیں، نہ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ لیکن جو ہمارے ملک کے اندر ٹیکس دے کر رہتے ہیں، ان کے جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے لشکر تیار فرمایا، حضور خود بھی ساتھ تشریف لے کر جا رہے تھے۔ خیبر کی قلعے کے قریب جا کر نا وہ لشکر، جس وقت اسلام لشکر کافی تعداد کے اندر تھا، غزوہ تبوک کے لیے جا رہا تھا، خیبر کے مقام پر لشکر پہنچا نا، کافر اس بات سے بے خبر تھے کہ مسلمان لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ جس وقت صبح کا وقت تھا، خیبر کے قریب لشکر پہنچا نا، تو لوگ اپنے کام کاج کے لیے کھیتوں کے اندر آ رہے تھے۔ انہوں نے اسلام کے لشکر کو، ان کے جاہ و جلال کو دیکھا نا، پتا دے انہوں نے پہلے ہی سی کہ جدھر گئے تھے پھر انہوں نے چھٹنی کوئی شاید کوئی نہیں ہے۔ ہاں وہ لوگ اپنے گھروں کے اندر بھاگے، وہ قلعے کے اندر چلے گئے، انہوں نے قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ایک چرواہا نا وہاں پر بکریاں چروا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے نا، تو وہ چرواہا حضور کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی تبلیغ کا مقصد کیا ہے، آپ یہ دین اسلام کی تبلیغ کیوں کرتے ہیں؟ 2 ٹوک لفظ سرکار نے بیان فرمایا میری تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ ایک میرا امتی، میں اس کو جنت سے نکال کر جنت عطا فرمانا چاہتا ہوں، بس میری تکلیف کا یہی مقصد ہے، میں اس کو جنت تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جنت کیا ہے؟ سرکار نے آگے بھی تشریح بیان فرمائی ہے، فرمایا وہ راحت اور سکون کی جگہ ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی، نہ جوانی ڈھلے گی، نہ اس کی نعمتیں ختم ہوں گی، نہ بیماری آئے گی، نہ دکھ آئے گی، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس کے بدلے کے اندر اللہ ان کو وہ انعام عطا فرمائے گا۔ ہمارے بابا جی نا یہاں پر ایک حدیث پاک بیان فرماتے تھے کہ جنت ہے، اللہ رب العزت نے وہ جنت کیسی بنائی ہے کہ آخری بندہ، ظاہری بات ہے جو ہوگا نا مسلمان، اس نے جو گناہ کیے ہوئیں گے وہ بیچارہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا، جتنے گناہ کیے ہیں بالآخر اس کو اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے گا۔ جہنم صرف اللہ نے کافروں کے لیے بنائی ہے، بس اوتھے ساری ہمیشہ کافروں نے رہنا، بس مسلمان بالآخر ایک دن۔ ہمارے بابا جی کہتے تھے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری بندہ، آخری وہ مسلمان جو جہنم سے نکل کر جنت کے اندر جانے لگے گا نا، اس کے بدن کے اندر اتنی قوت نہیں ہوگی کہ پاؤں پر چل کر اپنی سری کے بل گھسیٹ کر جنت کی طرف جا رہا ہوگا، تو خالق کائنات فرشتوں کے ذریعے اس سے پوچھے گا، اس بندے سے پوچھو کہ تمہیں میری جنت کے اندر کیا چیز چاہیے اور میری جنت تمہیں کتنی چاہیے ہیں؟ ہمارے بابا جی کہتے تھے کہ خالق کائنات فرشتوں کے ذریعے سے پوچھے گا نا، تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ دنیا، پوری دنیا اور دنیا و ما فیہا، جو کچھ دنیا و ما فی اس کے اندر تھا نا، رب کریم اس بندے کو آخری جنتی جو جنت میں جائے گا نا، رب فرشتوں سے فرمائے گا اس نے جو کچھ مانگا نا، اس کو بولو کہ جتنی دنیا تھی نا، پوری دنیا، اس دنیا کی مقدار کے برابر رب کریم تجھے جنت عطا فرما رہا ہے۔ وہ یہ مانگے گا، رب فرمائے گا فرشتوں سے اس کو بولا کہ اور مانگے، وہ پھر دوبارہ کہے گا اتنی۔ ہمارے بابا جی کہتے تھے 3 دنیاوں کے برابر اللہ اس آخری جنتی کو جنت کے اندر مقام عطا فرما دے گا۔ اوتھے بابا جی کے گل کہندے ہوندے سن، کہندے نا آخری جنتی گناہگار اپنے گناہاں دی سزا پُچھن تو بعد جنت چ جاوے تے 3 دنیا دے برابر اللہ انہوں جنت عطا فرمائے۔ تے بابا جی کہندے تھے دسو جنہوں نے اپنے آقا مولا دی عزت دی خاطر جاناں دی قربانی پیش کی تھی، اللہ انہوں جنت دا کیڑا مقام عطا فرمائے گا؟ انہیں جنہوں نے جاناں دا نظرانہ پیش کیتا، اے دسی پھر اللہ اس امت دے ولیاں نو کیڑی جنت عطا فرمائے گا؟ داتا گنج بخش علی اجویری دا مقام کی ہونا ہے، خواجہ معین الدین چشتی یا جاری نہ کیا
گل کر لگا اتنے پھر اگے گل چل دے غوث کتنے ہونے تے قطب کتنے ہونے ابدال کتنے ہونے تے تابی تے ایس امت دا امام اعظم ابو حنیفہ کیڑی جنت ہوئے گا وہ اتنے اندازہ اللہ کہ نبی دے یار غار صدیق اکبر اللہ کیڑی جنت عطا فرمائے گا تے پھر اتنے نبیاں دی واری آنی ہے جتے امت ختم ہونی ہے نا پھر نبیاں دی واری آنی ہے تے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض نبیاں دے اندر بھی کیٹاگریاں ہیں اللہ کیسے نبی نو کوئی جنت ہے ہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس طرح اوے پھر دسو جس جنت اللہ نے امام الانبیاء نو عطا فرمانی ہے کسی دا تصور بھی ہو سکتا ہے اس جنت دے پاس ایتھے میں وہ گل کرنا گا جدے بارے سرکار نے فرمایا تھی فرمایا ابو بکر تے عمر جی میں دنیا چ میرے نال ہونا مرن تو بعد بھی میرے نال ہو حشر جو اٹھن گے تے ایویں میرے نال فرمایا جیڑا مقام جنت دے اندر رب مینوں عطا فرمائے گا عمر بھی میرے نال ہون گے ابو بکر بھی میرے نال ہی ہون گے اے بابا جی کہندے ہندے سن ہیں تے اونے نا چرواہے نے کیا سرکار تہاڈی تبلیغ دا مقصد کی فرمایا میں ایک اپنے امتی نو جہنم تو کڈ کے جنت عطا فرمانا چاہتا انہیں نا دوا دوا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا تے سرکار نے کہا بکریاں کی دیاں انہیں کہا عیسائی ہے قلعے دے اندر تے بکریاں میں اودیاں چروا رہے ہیں اور میں تو اسلام قبول کیتا ہے لیکن جدیاں بکریاں نے نہ انہوں جا کے واپس کر رہا اسلام اتھوں تک تحفظ دیتا ہے انہوں نے قلعہ بند کر لیا لشکر جنگ دے واسطے آیا ہوا ہے مال تے لب گیا نا جے اسلام لٹن مارن دی اجازت دیندہ کسی دے نقصان کرن دی اجازت دیندہ سرکار نے فرمایا نہیں کلمہ تو پڑھیا بکریاں انہوں واپس کر گیا انہوں نے کہا سرکار میں تے اندر نہیں جا سکتا میں تے اسلام قبول کر لیا فرمایا نہیں اسلام تو پاویں قبول کر لیا بکریاں تینوں رکھن دی اجازت نہیں تے اسلام دا حق ہے نہ تے کوئی نہیں ہے اوے اسلام ساڈا ایتھوں تک درس دیندا لیکن کوئی سمجھے ہر کافر نو نہیں او کافر جڑا بندے دا پتر بن کے رہے گا اے مسلمانوں میں اے نا بس ایس گفتگو رو کہ ایک کافران دیاں 4 کیٹاگریاں تے 5ویں کیٹاگری جڑی اسلام نے بیان کیتی ہے نا او کافر او اے جنوں اسلام منافق کہندا ہے اور پوری ایک سورت منافق اللہ نے انہاں دے بارے نازل فرمائی قرآن دے اندر پوری ایک سورت منافقہ دے بارے اے بھی کس دن موضوع الگ رہا کہ منافقہ دیاں خصلتاں کی ہیں ساڈے بھی اج کل بڑے وہ جڑے جبے دستاراں دے اندر ہے انہاں دے او نشانیاں پائی جاندیاں جنہاں سرکار منافقہ دیاں نشانیاں بیان فرما کر چلے اے 5ویں کیٹاگری کافراں دی تھی جنوں منافق کیا جاندا ہے کہ جڑا اقرار باللسان تے کردا سی لیکن تصدیق بالقلب او دے کول کوئی نہیں سی اینا منافقہ دے بارے ساڈا رویہ پتہ کی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ النفاق اشد علی الکفر منافق ہونا نا کفر تو بڑا جرم ہے کافر دے نا وہ کہنا میں نہیں کلمہ پڑھنا میں نہیں رسالت اقرار کرنا میں اپنے مذہب تے رہنا فرمایا اے جڑا بندہ ہے نا اے النفاق اشد علی الکفر اے کفر نہ بڑا جرم ہے منافق ہونا ہے اے نا آگے میں بیان نہیں کرتا حدیث پاک کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا منافقوں کے ساتھ رویہ کیا تھا منافق وہ بندہ ہے کہ جنوں ایک منٹ بھی برداشت نہیں کیتا جا سکتا نماز جمعہ دے اندر مسجد نبوی دے اندر سرکار نے منافقوں نے کہا چلو پچو تو آڈا تے کوئی کام نہیں چلو پچو سرکار نے انہوں مسجد دے اندر بڑے مجمع دے اندر اٹھا دیتا بڑے مجمع دے اندر انہوں دی توہین تے بے عزتی کی تھی منافق وہ بندہ ہے جدے بارے اسلام اے رویہ رکھتا ہے ہاں یہ یاد رکھنا ہے تے منافق وہ بندہ سی ایس دے اندر میرا وقت تھوڑا رہ گیا میں بیان نہیں کرتا وگرنہ حضرت عمر نے منافق دی توہین بھی لا کے رکھ دیتی تھی وہ ایک جگہ دا تنازع سی خیبر دے مقام دے ہی تے انہیں کہا میں سرکار دے کولوں وہ ایس نیت نال گیا سی کہ میں چونکہ کلمہ پڑھ رہا ہوں تے چونکہ حضور میری طرفداری کرن گے تے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے یہودی دے آگے اندر فیصلہ دیتا تو انہیں کہا میں تو نہیں مانتا تے حضرت عمر نے دی توہین لا کے رکھ دیتی منافقاں دے بارے ساڈا اسلام اے درس دیتا ہے انہاں دے نال رویہ ساڈا اے ہونا چاہیے اے یاد رکھنا مسلمانوں اے جڑیاں کافراں دیاں 5 کیٹاگریاں نے نا اینوں کوئی بندہ سمجھے اے جدوں کوئی واقعہ ہوندا نا تے ٹی ویاں تے بیٹھ کے نا او سلیم صافی ہو گیا ہے طاہر اشرفی ہو گیا ہے او کوئی مناجی ہو گیا انہاں دا جڑا پھر دل کردا نا وہ اپنی تشریح بیان کرن گے
چرچ جل گیا ہے، یہاں پر آئے روز اقلیتوں پر ظلم ہوتا ہے، یہاں پاکستان کے اندر کتنی دیر تک اقلیت ظلم برداشت کرتی رہی، کفر تے بولے ہی بولے، انہاں نوں بھی بڑی درد ہوتی ہے کہ اندر آئے دن واقعات ہوتے ہیں، کبھی کوئی چرچ چلتا ہے، کبھی کسی عیسائی پر ظلم ہوتا ہے، کبھی کسی یہودی پر ظلم ہوتا ہے، یہاں پر اقلیت محفوظ نہیں ہے۔ میں کہ اتنا درد پاویں انہاں نوں نہ ہویا ہوئے جنہ درد تنوں ہے۔ اسلام دا مزاج سمجھ، اسلام انہاں نوں تحفظ دیندا ہے، لیکن انہوں جڑا بندے دا پتر بن کے ساڈے ملک دے اندر رہے، ساڈے دین اسلام جو مداخلت نہ کرے، دین اسلام دی توہین نہ کرے، قرآن دی توہین نہ کرے، ساڈے آقا مولا دے بارے ایک لفظ بھی نہ بولے، انہوں اسلام کہندا ہے جہدے بارے میرے آقا مولا صلی اللہ فرمایا جن نے کسی ایسے بندے نو قتل کیتا اللہ وہ دے واسطے جنت نو بھی حرام کرا دے دے۔ اے گل یاد رکھنا۔ جڑاں والے دے اندر پچھلی بدھ والے دن ایک واقعہ پیش آیا، ایک عیسائی منڈا سی، روکی وہ دا نام سی، ایک وہ دا ہور ساتھی سی، انہوں نے نا ایک چارٹ سمجھتے ہیں جڑے بچے سکولاں چلاندے نے، وہ چارٹ لے کے نا انہیں اپنی تے نال اپنے ابے دی تصویر چارٹ دی اتلی سائڈ تے انہیں تصویر لائی پن لا کے، اس چارٹ تے نا انہیں پینسل دے نال، اے مسلمانوں یہ گل یاد رکھنا 1450 سالہ تاریخ اسلام ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو کافرہ نے جڑے الفاظ نہ مخاطب کیتا نا، صحابہ دی غیرت گوارا نہیں سی کر دی کہ صحابہ نے انہاں لفظاں نو نہیں لکھیا کہ اس کافر نے حضور نو یہ گل کیتی ہے، انہاں لفظاں نو کسے محدث نے مفسر نے نہیں لکھیا، کیوں؟ کسے دی غیرت گوارا نہیں، انہوں نے یہی گل کیتی کہ اس بندے نے سرکار دی شان دے اندر توہین کیتی، اینے اشعار لکھے، اینے لفظ لکھے، اینے لفظ بیان نہیں کیتے۔ میں لفظ بیان نہیں کر رہا، اے میرے موبائل سے نا وہ چارٹ دی تصویر موجود ہے، لیکن اس ممبر تے بیان دے واسطے نا صرف اے سمجھو کہ صرف ایک بطور حجت کہ سانو پتہ بھی ہوئے واقعہ ہویا کی ہے، ایویں گل نہیں کہ کسی دی گل دا رد بھی کرنا، تے پتہ بھی ہوئے تے گل ہوئی کی ہے۔ انہیں جو لفظ لکھے نا ایرے اندر موجود ہے، میں وہ لفظ بیان نہیں کر رہا، وگرنہ میں ایک لفظ اس مجمع دے اندر بیان نہیں کر سکتا جیڑا اس عیسائی نے اس چارٹ دے ہوتے ساڑھے آقا مولا دی شان دے بارے جملے پہ، ایک نہیں انہیں کئی جملے، اور یقین منو کہ اے جملہ اگر میں کسی عام بندے دے بارے کہاں وہ بھی میرے گل پہ چل، وہ بھی میں نہ چھڑے، جیڑا جملہ انہیں حضور دے بارے کیا، اے جڑی بغیرتی ہے نا، ایرے ہوتے کوئی بندہ نہیں بولیا، کسی ٹی وی چینل نے نہیں کیا کہ اے دیکھو انہیں سرکار دی شان دے بارے انہیں صریح توہین الفاظ گئے، انہیں کسے ایک بندے نے بھی، اے تسی پورا پچھلے بدھ تو لے کے نا اج جمعے تک 10-11 دن ہو گئے اس واقعہ نو، تسی سارا میڈیا چینل کھول کے ویکھ لو، جے میں اے مسجد دے اندر صرف اللہ تے اللہ دے رسول دا ڈر نہ ہوئے، میں صرف جیو دی ہیڈ لائن جہاں انہیں چلائیاں نا اس واقعے تو بعد تسی مسلمانوں سنو نا تے خون دے آنسو روو، جے بندے اندر ذرہ بھر بھی غیرت ایمانی تے اپنے آقا مولا دی ناموس رسالت تے قرآن دے تحفظ دا ذرہ بھر بھی اگر کسی دے دل چ احساس ہے نا تو ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا، جہاں کچھ ایک چلاندے نے ٹی ویاں تے ہوتے، انہیں حضور دے بارے یہ لفظ گئے، پھر او دا دل اتھے بھی نہیں پڑیا، انہیں پھر قرآن دے بارے یہ لفظ کہ جڑا ایک لفظ بھی اسی بیان نہیں کر سکتے، پورا چارٹ انہیں لکھیا توہین نال۔ مسلمانوں وہ پورا نا پوری بستی عیسائیاں دی ہے، انہیں 2 قرآن دے نسخے لے تے انہوں نے ایک پیج، نعوذ باللہ 2 قرآن دے نسخے ایک پیج وہ پاٹ کے نا، چونکہ بستی عیسائیاں دی سی نا، انہیں پورے قرآن دے نسخے ایک گلی دے وچ وچھا دیتے تھلے تے دوسرے قرآن دے نسخے دوسری گلی دے وچ وچھا دیتے، پورا قرآن۔ دسو اے 27 رمضان دی رات جس دن قرآن نازل ہویا، اللہ نے قرآن دی برکت دی وجہ نال جڑا ملک سانو دیتا، اور اندر بھی کوئی قرآن دی اینی صریح توہین کر کوئی سوچ سکتا من؟ کیوں؟ کسی دی جرت ہو سکتا؟ انہوں پتہ ہے نا عدالتہ نے میں نے چھاٹی دینا ہے، انہوں نے آسیہ بی بی نے 1100 کیس گستاخان رسول دے، 1100 کیس، ایک نہیں 2 نہیں 1100 کیس پینڈنگ پہ نے، ایک کتابی فیصلہ عدالت نے نہیں کیتا، ایک گستاخ رسول نے آج تک کسی عدالت نے کوئی سزا نہیں سنی، تے کسے سزا دیتے آج تک ایک فیصلے نے بھی عمل درآمد نہیں ہوا،
پھر کہندے نے ممتاز قادری پیدا ہوندے نے، علم الدین شہید پیدا ہوندے نے، اور تو جو سزا دیں تے ممتاز قادری نو کیڑی ضرورت سی ہے سلمان تسیم نو مارن دی؟ تو جو سزا دیں تے کسے نو قانون ہاتھ چ لین دی کی ضرورت ہے؟ جے تو جو سزا نہیں دینی، تو جو پروٹوکول دے اندر آسیہ بی بی نو چھٹ ہی دینا ہے، تو پھر مسلمانوں کے اندر جذبات ہے ہی نہیں، اسی گناہ گار ضرور ہیں لیکن بغیرت نہیں اسی۔ ہاں انہیں پورے 2 قرآن دے نسخے شہید۔ یہ واقعہ ہویا سویرے فجر دی نماز دے ٹائم، ایک عورت اس بستی جو ننگی تو صبح صبح نہ کدے باہر پھرن دے واسطے جا رہی سی، انہیں ویکھیا تو انہیں جا کے دسیا محلے چ ایتھے دے معاملہ ہو چکی۔ جدو محلے والے آئے نا تو اس بندے نے اپنے گھر نو تالا لایا، وہ اتوں گیا۔ مسلمانوں نے قرآن دے اوراق کٹھے کیتے، اے مسلمانوں سارا کچھ میرے کول ہے، انہوں نے وہ قرآن دے اوراق کٹھے کیتے، وہ جڑا چارٹ سی نا وہ بندہ جان بوجھ کو تے چھڈ کے تے چلا گیا، وہ آپ اتوں بچ گیا۔ واقعہ ہویا فجر دی نماز تو پہلے انہیں نیرے کام کیتا نا، جی انہیں توہین کرنی سی۔ جدو چانن ہویا تے لوگوں کو پتہ چلیا کہ نعوذ باللہ کہ قرآن دی سری توہین ہوئی ہے، وہ بستی پوری اپنے گھروں تالے لا کے غائب شد۔ ظاہری بات ہے سری توہین جو اب 6 بجے انہوں نے کال کر دی 15 پہ، انہوں نے کہا بھائی اس علاقے کے اندر یہ توہین ہوگی ہے۔ پولیس آئے نا اپنا کام کرے، آ کر مجرم کو پکڑے، لوگوں کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ روڈ بند کریں، وہ احتجاج کریں۔ انہوں نے کہا 6 بجے SHO آیا ہے، آگے گھوم پھر کے چلا گیا، انہیں مجرم نہیں پھڑیا، مجرم انہیں نہیں پھڑیا، وہ چلا گیا گھوم پھر کے۔ جدو SHO گھوم پھر کے چلا گیا ہے، جدو وجہ نہ 8 کہ انہوں نے ویکھیا کہ اے تے بالکل اس گل سیریس ہی نہیں لے، وہ تو لوگ پج پوچھ کے نس بھی گئے تو ساری بستی بھی خالی ہو۔ چونکہ واقعہ پیچھے ایک پورا تیار کردہ واقعہ تھا، انہوں نے خود اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور اپنی سازش کو انہوں نے کامیاب بنانا تھا، انہوں نے خود اپنے بندوں کو بھیجا، توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ کچھ لوگ چرچ کے اندر گھس گئے، انہوں نے جا کر چرچ کو آگ لگا دی، ان کی چرچ کے اوپر صلیب لگی ہوئی تھی اس کو توڑ دیا۔ ویڈیو بنانے والوں نے ویڈیو بنائی اور انٹرنیٹ پر چلا دی ہے کہ مسلمانوں نے عیسائی کی بستی کو آگ لگا دی، ان کا چرچ چلا کے رکھ دیا۔ لو جی جڑی اصل گل سی نا پیچھے اے توہین ہوئی، قرآن دی سری توہین ہوئی ہے، اے گل کوئی بھی نہ دسے، کوئی چینل بھی نہ بیان کرے، پورے میڈیا چینل دے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا دے ہوتے گل پھیل رہی ہے، عیسائیوں دا چرچ ساڑ دیتا مسلمانوں نے پھڑ کے، انہوں دی بستی ساڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اصل گل کوئی بھی نہ دسے کہ بھائی انہوں نے انی سری توہین کی دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے بارے، انہوں نے قرآن دی سری توہین کی دی ہے۔ انہیں پھر قرآن دے اوراق دے پینسل دے نال جو کچھ لکھیا، جو کچھ ہے نا، بندہ ایک لفظ بھی بیان نہیں کر سکتا کہ انہیں توہین کیتی کی ہے۔ پھر انہیں قرآن تھلے سٹ کے آگے جڑی ہوتی توہین کیتی ہے نا، مسلمانوں سویڈن کے اندر قرآن جلایا جائے، ہر مسلمان کا دل مجروح ہوتا ہے، سویڈن کے اندر بھی قرآن جلتا ہے، ملک پاکستان کے اندر بھی قرآن کی توہین ہوتی ہے، پھر کیا فرق رہ گیا سویڈن کے اندر اور یہاں پر ہے؟ اور پھر یہ ان کا بھاشن سنو، وہ ساڑھے ایک پنجابی دی کہاوت سی نا، ایک بندہ جا رہا سی تے پیچھوں ایک بندے نے جاندے جاندے شریف بندے دی ایک ماری پیچھوں چپیڑ تے انہوں کڈیاں 5-10 گالاں، وہ بندہ سی شریف اور ہاتھ دے اندر ایک وہ امب کھا رہا سی تے انہیں ماریا، انہوں ہوئی پھاڑ کے تو دے کپڑے گندے ہو گئے۔ پیچھوں 2 بندے بھجے آئے تو انہوں نے آ کے رولا پا دیا، انہیں کہ یار انہیں اس بندے دے کپڑے خراب کر دے، انہیں اس بندے دے کپڑے خراب کر دے۔ وہ پیچھوں کوئی ایک سیانا بندہ آیا، انہیں کہا بھائی اے کپڑے انہیں خراب نہیں کیتے، انہیں پہلے انہوں ایک چپیڑ ماری ہے، 5-10 گالاں کٹیاں نے تا انہیں ایک کپڑے خراب کیتے۔ اینا کنجرانوں کوئی دسے کہ انہیں پہلے قرآن دی توہین کیتی، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر سری توہین کی ہے۔ اب کہتے آئے روز اقلیتوں کو یہاں پر اقلے ساڑھے گلی میں عیسائی رہندے نے، پوچھو کسی نے جا کے کسی نے چپیڑ بھی ماری ہے کدی؟ ایتھے عیسائی رہندے نے، ساڑھی فیکٹریاں دے اندر ساڑھے گھراں دے اندر کام کرتے ہیں عیسائی، وہ ساڑھے کو ساڑھی عید بھی لے جاندے ہیں، اپنی عید بھی لے جاندے ہیں۔ اسی کدے قسم ساڑھا اسلام ایڈا متشدد نہیں ہے، قرآن کے اندر لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے۔ ہمارے آقا مولا ان کے بارے میں بہت بڑی بشیر کوئی سرکار پہلے بیان فرما کر چلے گئے، لیکن یاد رکھو اقلیتوں کا مسئلہ اور ہے اور گستاخ رسول کا مسئلہ اور ہے۔ کوئی گستاخ رسول کو ان کے اوپر قیاس کر کے، اب مسلمانوں یہ ظلم بالا ظلم رہا، یہ کل کا اخبار اور اس اخبار کا کالم جو فیصل آباد جڑاں والے کے علاقے سے شائع ہوا، انہوں نے واضح طور پر رپورٹ کے اندر پہلے ہی بتا دیا کہ روبرٹ نامی کوئی
اسرائیل کا بندہ تھا جس نے اس عیسائی بستی کے اندر آ کر ایک قسطوں والی دکان بنائی اور وہ لوگوں کو قسطوں پر سامان دیتا تھا، اور وہ اسرائیل کی ایجنسی کا، فرانس کی ایجنسی کا وہ بندہ تھا۔ بعد کے اندر اس کو انڈیا سے بھی، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ رپورٹ ایجنسیوں نے خود تیار کیا، اس کے بعد خود انہوں نے کہا، یہ میرے پاس کالم موجود ہے وہ سارا جو لکھا ہوا اس کالم کے اندر، کہ اس رابرٹ نامی شخص نے یہ جو واقعہ تھا نا، اس کے پیچھے وہ بندہ تھا، اس نے وہاں سے فنڈنگ لی، ان بندوں سے یہ توہین کروائی ہے، اور اس کے پیچھے وہ اسلام کو بدنام کرنا چاہتا تھا، اس ملک پاکستان کے اندر خانہ جنگی چلانا چاہتا تھا، اور سب سے بڑی اس کی مین وجہ، جو مین ریزن تھی نا اس کے پیچھے، وہ طریق لبیک یا رسول اللہ کے اوپر اس سارے معاملے کا ٹیکس ڈالنا چاہتا تھا۔ اور ایسا ہی ہوا، یہ تو اب رپورٹ آ گئی، ایجنسیوں نے بھی کہہ دیا کہ 100 بندہ انہوں نے وہاں سے گرفتار کیا، ایک بندہ بھی طریق لبیک یا رسول اللہ کا نہیں نکلا جنہوں نے چرچ کو چلایا تھا، ایک بندہ بھی تھا، ایک بندہ بھی ہمارا نہ نکلا۔ ہمارے بزرگوں نے کبھی اس بات کا درس، کبھی ہمیں یہ تلقین نہیں دی ہے کہ ہم کسی کا چرچ جا کر چلائیں۔ ہاں اگر کوئی توہین کرتا ہے تو سب سے پہلا ہمارا اسلام کہتا ہے کہ قانونی چارہ جوئی جو اس کے خلاف بنتی ہے اس چارہ جوئی کو کیا جائے گا، اور اس کے مطابق اس کو جو سزا طریق لبیک یا رسول اللہ نے کسی بندے کا کوئی اس کے اندر ملوث نہ نکلا، لیکن اس بندے نے کیا کیا، وہ دیکھو نا، ایک انگریز ہے، ایک غیر مسلم ہے جو فرانس کا رہنے والا، وہ یہاں پر آ کر ایک قسطوں والی دکان بناتا ہے، تو بندہ کہتا پاگل نہیں، قسطاں والی دکان اتنے بناوے گا، کی کماوے گا تے کی کھاوے گا، اینوں کی پتہ۔ اصل جو مین وجہ تھی نا، اس نے یہ واقعہ خود تیار کیا۔ اب مسلمانوں، یہ اصل واقعہ تھا جو جڑاں والے کے اندر آج پورا ہفتہ ہو گیا۔ دوسرے دن شام کے وقت فیصل آباد کے اندر ہماری قیادت نے حکومت وقت کو یہ تڑی لگائی کہ تم نے ہمارے بندے تو 100 پکڑ لیے جنہوں نے چرچ جلایا ہے، جو بندہ قرآن کی توہین کر کے گیا ہے، جس نے ہمارے آقا مولا کی توہین کی ہے، وہ مجرم تو ابھی تک نہیں پکڑا گیا۔ پھر شام کو کہیں جا کر اس تڑی کے بعد کہ اگر وہ مجرم نہ پکڑا گیا تو کل ہم فیصل آباد کو بلاک کریں گے، احتجاج کریں گے، روڈ بند کریں گے۔ اس تڑی کے بعد انہوں نے ان کے پکڑے 2 بندے، اور وہاں پر چرچ جلانے اور جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ کے واقعات کے اندر جڑاں والا فیصل آباد سے تقریباً 150 بندہ گرفتار کر لیا، 150 بندہ، اور پورا میڈیا چیخ چیخ کر یہ کہتا ہے چرچ جل گیا ہے، اقلیتوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اصل جو مین ریزن ہے اس کو کوئی بیان نہیں کر رہا کہ چرچ کیوں جلا ہے۔ اس کو کس نے کہا تھا کہ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اقدس کے اندر صحیح توہین کرے؟ یہ تو چلو تھا نا کہ انہوں نے جو کرنا تھا کرنا ہی تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس سے اگلے دن دوسرے مسئلہ کا ایک بندہ تھا، اس نے چند ایک مولوی بلائے، بابا جی کہتے ہوتے سن کہ بات وہی کہتا ہوں کہ جس کو سمجھتا ہوں حق، نہ بلائی مسجد و نہ تہذیب کا فرزن، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش ہیں، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش ہیں۔ اے جڑے ساڈے اپنے نا یہ بھی ساڈے کو ناراض نے، بیگانے تو پہلے ہی بڑا درد ہے ساڈا ہے۔ اس بندے نے 4 ایک مولوی بلائے تھے، شام دے ٹائم نا میں کر کے میز شیز لا کے انہیں اپنی نا ایک APC بنا لی ہے، انہیں ایک اپنی شام میں APC بنا لیا۔ وہ 4 کے بندے کر کے بہ کے بابا کیمرے کمرے لا کے دے، اتنے ایک بندہ آیا تھے، وہ منہاج القرآن علامہ ڈاکٹر طاہر القادری آپ کے ادارے کا وہ بندہ تھا۔ میں اس بندے کو مخاطب کر کے بات کرنے لگا ہوں، میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو مخاطب کر کے بات نہیں کرنے لگا۔ یہ ہمارے بڑوں نے ہماری تربیت کی ہوئی ہے کہ بڑے بندے سے کسی نے بات کرنی تو ہمارے بڑے الحمدللہ موجود ہیں، اچھی طرح سے ان سے بات کرنا جانتے ہیں۔ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بارے میں نہیں، وہ بندہ جس نے اس جڑاں والے واقعے کے بعد اس APC کے اندر کہ جو بلائی کسی دوسرے مسلک کے بندے نے تھی، لیکن اس نے 2 بندے سنیوں کے بلائے، 2 وہابیوں کے بلائے، 2 دیوبندیوں کے بلائے، 2 شیعوں کے بلائے، 2-4 سکالر بلائے، 2-4 میڈیا والے بلائے، وہ 10-12 بندے بلا کر اس نے شام کو چاہا کہ میں بھی اس واقعے کے اوپر اپنی دکانداری چمکا سکوں ہے، چونکہ یہ واقعہ بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے، میڈیا کے اوپر یہی چل رہا ہے، ہیڈ لائن یہی چل رہی ہے کہ گجرانوالے کے اندر چرچ چل گیا، فوج بھی آ گئی، رینجر بھی آ گئی، کرفیو لگ گیا، کاروبار بند ہے، 4 دن ہو گئے۔ اس نے کہا میں بھی کوئی اپنا ہے، میں بھی کوئی تھوڑا بہت حصہ پا کے اپنا تھوڑا بہت لچ تعلم ہے۔ منہاج القرآن سے ایک بندہ اس APC کے اندر آیا جس کا نام تھا ڈاکٹر علی وقار حیدری۔ اچھا، اس بندے نے کوئی 4-5 منٹ نہ ایک پیج کے اوپر تقریر لکھ کر لایا ہوا تھا، وہ کوئی بندہ سن لے YouTube سے جا کر، اگر کوئی مجھے کہے تو میں اس کو سنا دیتا ہوں۔
اب اس نے 4-5 منٹ کی اس کی جو گفتگو تھی نا، اس نے شروع کہاں سے کیا؟ شروع اس نے کیا قبلہ ہمارے بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی سے۔ وہ کہتا تھا ہم نے تو اس وقت ممتاز قادری کے کیس کے اندر کہا تھا کہ جس نے ممتاز قادری کو ماورائے عدالت قتل کیا ہے وہ قاتل ہے، اس کو قاتل ہونے کی حیثیت سے سزا ملنی چاہیے۔ اس وقت میرے قائد نے کہا تھا، وہ کہنے لگا تم نے سب نے سنا تھا اس وقت ان کو کیا کہا گیا، وہ کتے آئے دلیا، وہ کہنے لگا تجھے سارے نے، اصل وہ بات کرنا چاہتا تھا کہ بلا بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں میں اور آگے کہنے لگا چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے، یہ تربیت کے پروسیس سے گزر کر نہیں آئے ہیں۔ میں اس کو کہنا چاہتا ہوں ہم تو تربیت کے پروسیس سے گزر کر آئے ہیں، لیکن تربیت تیری نہیں ہوئی ہے۔ اپنی اوقات دیکھ اور تو کس ہستی کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ اوے تیرے جیسے کروڑ بھی ہونا، اور جس ادارے نے تجھے پڑھایا ہے اس کے اندر پڑھنے پڑھانے والے اوے کروڑ بھی ہونا، میں کہتا ہوں بابا جی کی ویل چیئر سے لگنے والی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ہمارے بابا جی وہ ہیں جن کو اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ لیکن میں اس کو کہنا چاہتا ہوں اس بندے نے یہاں سے گفتگو شروع کی، اس نے کہا تم نے یہ پودا خود لگایا ہے، اب بھگتو اس۔ وہ دراصل کہنا چاہتا تھا کہ جڑاں والے واقعہ کے پیچھے طریق لبیک یا رسول اللہ نے توڑ پھوڑ کی ہے، چرچ کو انہوں نے جلایا ہے، عیسائیوں کی بستی کے اندر آگ انہوں نے لگائی ہے جا کر۔ میں اس کو کہنے لگا ہوں ٹھیک ہی ایجنسیاں نے جیڑا تیرے منہ جو ہوتا ہے جتی ماری ہے، اوے ہون سکون ہی کہ ٹی ایل پی دا ایک بندہ بھی اس کے اندر ملوث نہیں سیا۔ لیکن آگے مسلمانوں ظلم بالا ہی ظلم رہا کہ منہاج القرآن یونیورسٹی سے جس نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے، ڈاکٹر بھی کہتا ہے اپنے آپ کو، یہاں سے گفتگو شروع اس نے کی ہے کہ یہ پودا ہم نے اس وقت لگایا تھا، اب یہ پورا درخت بن، اب تم اس کا پھل کاٹو۔ آگے جو اس نے پورے 3-4 منٹ کی ویڈیو کے اندر اس بندے نے اس واقعے کے اوپر کہ اس عیسائی نے ہمارے آقا مولا کی شان کے اندر کیا توہین کی ہے، قرآن کی اس نے کس ایک لفظ بھی اس ڈاکٹر نے اس واقعے ہوتے ایک لفظ بھی نہیں کیا، ایک لفظ اس توہین جو ہوتے ایک لفظ بھی نہیں بولیا، اور یہ ساری گفتگو طریق لبیک یا رسول اللہ کے خلاف سی کہ بلا بابا جی نے خلاف سی ہیں تے کہندا سی اے تربیت نہیں نام کیا ہے پترا تو نہیں تربیت نام کیا ہے۔ تو میں انہوں کہنا چاہنا کم از کم تو اے ویکھ کہ جتوں تو پڑھ کے آیا ہے انہیں تنوں کی پڑھایا ہے تے تیرے دل کے اندر انہیں کی گل پائی ہے تے تنوں احساس بھی نہیں کہ حضور دی عزت ہوتے گل کرنی ہے تے کیویں کر کے گل کرنی، تو اپنے بندیاں نوں مجرم قرار دین لگ تینوں اے نہیں پتا کہ قرآن دی عزت تے گل کرنی ہے تے تینوں بلایا کنے سی ہوتی، ایک لفظ بھی نہیں بولیا مسلمانوں اس واقعہ دے ہوتے تو توہین دے ہوتے ایک لفظ بھی نہیں بولیا، نہیں تو ساری ویڈیو چوک کے دیکھ لینا۔ ہوں میں انہوں کہنا چاہنا وا منہاج القرآن والے بھی کہ تواڈے کو بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے موجود نے، ممتاز صدیقی صاحب نے، جامی صاحب نے، باروی صاحب بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے نے، خدا را کتے وکالت ہیں اپنے ادارے تو وکالت وکیل بن کے کوئی بندہ جاوے نا انہوں اینا دسنا چاہیے کہ جدو کسی کیس کے اتنے گل کی جائے نا اصل بنیاد جس وجہ نال وہ کیس واقعہ رونما ہوا نا سارے نہ پہلے اس کے اتنے گل کرنی چاہیے کہ یہ واقعہ پیش کیوں آیا، اور تو سانو مجرم بنا، تو ساڈے تے الزام لا، تیری تربیت دستی ہے کہ تو لکھ کے کی لے آیا سا اتوں، لیکن کم از کم تیرا اینا بھی حق بنتا سی کہ اس اے پی سی دے اندر انہوں نے دستا کہ اے ویکھو اے لکھے ہوئے لفظ نے 4 دے ہوتے جس بندے نے ساڈے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بارے جملے کہتے ہیں نا، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں جے لوکاں دے بارے اقبال کہندا سی کہ تو نے پوچھتی ہے مجھ سے امامت کی حقیقت ہے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہیں، اور ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے ہیں، اور موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے ہیں، اور دیکھ کے احساس زیاں تیرا لہو گرماتے ہیں، اور فقر کسان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، اور فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمانوں کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اینا انہوں بھی لوگوں نے امام مان لیا، جنہ دا ٹوٹل دین ایمان پیسہ، جنہ دا ٹوٹل دین ایمان شہرت، جنہوں نے ٹوٹل دین ایمان یہ ہے کہ خود و نصارہ کی تعریفیں کرنا، ان کی تعریفوں کے اندر پل باندھنا، ان سے ڈالر لینا، ان کے ملکوں کے دورے کرنا جا کر، ہم کہتے ہیں جاؤ جا کر کرو، ان سے پیسے بھی لو،
لیکن کم از کم اس واقعے کے اوپر جس طرح تم سیاست چمکاتے ہو نا، کم از کم تمہیں اتنا سوچنا چاہیے کہ قرآن کی صریح توہین ہوئی ہے، 2 نسخے قرآن کے پھاڑ کر۔ اور دیکھ لینا مسلمانوں، وہ جو 2 بندے انہوں نے پکڑے ہیں نا، 2-4 دن گزریں گے، یہ کیس ایک قصہ بن جائے گا، پھر تاریخ کے 1100 کیسوں کی طرح یہ بھی 1101 کیس بن جائے گا۔ کون فیصلہ کرے گا، کس کو سزا ہوگی، لوگ بھول جائیں گے، پھر امریکہ مداخلت کرے گا، اس عیسائی کو اٹھا کر لے جائیں گے، جیسے آج کے وہاں پر جہازوں کے اندر گھومتی ہے اور بلٹ پروف گاڑیوں کے اندر گھومتی ہے، سیکورٹی اس کو ملی ہوئی ہے، اس عیسائی لڑکے کو بھی سیکورٹی ملے گی۔ ان کو بتایا جائے گا جو ملک پاکستان کے اندر قرآن کی توہین کر کے، ہمارے آقا مولا کی توہین کر کے آئے گا، اس کی زندگی عیش و عشرت کی طرح گزرے گی، تاکہ لوگ توہین کرے، ملک پاکستان کے اندر خانہ جنگی ہو، فساد پھیلے۔ وہ کفر دے جاندہ ہی جاندہ ہے، میں کہنا ساڑھے میڈیا لڑوں کیڑی لوچ تلی ہوئی ہے کہ وہ بھی کفر دا دستے بازو بن کے انہاں دا ہی نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ سامنے 4 بندے ٹی وی چینل سے بیٹھ کے اقلیت کے حقوق ہی نہیں ہے، یہاں پر ان کو کوئی تحفظ ہی نہیں ہے، آئے جن کو چرچ چلتا ہوتا ہے، آئے جن کسی عیسائی کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ واقعہ تم بھول گئے کہ 2015 کے اندر اسی لاہور کی سرزمین کے اندر عیسائیوں نے پوری بستی مسلمانوں کی جلا کر رکھ دی، اور حافظ قرآن کی لاش کو پولیس کے سامنے چوک کے اندر گھماتے تھے اور ان کے اوپر توڑتے تھے، ان کو آگ لگائی بے حرم۔ بتاؤ اس 2015 مارچ کے کیس کے اندر بتاؤ نا کتنے عیسائیوں کو تم نے سزا دی، اور اس واقعے کے اوپر کتنا ہمارا میڈیا اچھلا اور کودا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے مسلمانوں، یہ سب کفر کے دستے بازو بن کے۔ اور میں اپنے مسلمانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو جا کر کہ میرے اور تیرے سامنے ہمارے قرآن کی ایسے توہین ہوتی تھی کہ قرآن کو اس طرح روڈوں کے اوپر پھاڑ کر پھینکا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے تو جو کرنا تھا انہوں نے تو کر ہی لیا، لیکن ہم یہ باتیں سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کتنی حرارت ایمان کی جاگتی ہے کہ یار یہ کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ سویڈن کے اندر قرآن جلا، یہاں پر لوگ احتجاج کرنے کے لیے گئے، احتجاج ہوا، بات ہوئی، بات ختم ہو گئی ہے۔ یہاں پر بھی قرآن جلا، احتجاج ہوا، ایک قصہ بنا، کہانی بنی، بات ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ اصل بات کو چھوڑ کر اس کے اوپر سیاست چمکانے والے ایک مذہبی پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے اپنی سیاست چمکا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے مرتے دم تک یہ ملک پاکستان 27 رمضان کو جس دن قرآن نازل ہوا اس دن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، کم از کم اس ملک پاکستان کے اندر تو قرآن کی اس طرح کی صریح توہین جو ہو رہی ہے، کم از کم اللہ اس ملک پاکستان کو صبح قیامت تک اس قرآن کے صدقے شاد و آباد بھی رکھے۔ ہمارے حکمرانوں کو اللہ غیرت ایمانی نصیب فرمائے کہ اس قرآن کے تحفظ کے لیے کم از کم اس پر سیاست نہ کریں۔ ایک بندے نو پھاڑ کے نا صحیح طرح، ایک بندے نو جن نے قرآن کی توہین کی ہے صحیح طرح جی حق کے ایک بندے نو سزا دیتی ہوئے نا، میں کہنا 100 سال لنگ جان کسی کی ضرورت بھی نہ ہوئے کوئی توہین کر سکے۔ ایک بندہ اوتھے ہی جتنے انہیں توہین کی ہے نا اوتھے لٹکا کے نا تے کوئی مہینہ کو نہ ہوتی لاش ہوتے لٹکی رہے ہے، جیڑا آوے کوئی 2-4 جتیاں لاوے ٹھڈے روڑے تے ایک بندے نو سزا دین دی باقرہ ویلنا بڑا سکون تے امن ہو جائے گا۔ جدوں تک انہوں نے سزا نہیں نہ دیتی تو پھر ظاہری بات لوگ اپنے ہاتھوں سے پھر مجرم کو سزا دیتے ہیں، پھر چرچ بھی جلتا ہے، پھر یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اپنے قرآن کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا